بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری سلسلہ وار گفتگو بحمد اللہ تعالیٰ اموی دین اور نبوی دین کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ تو ہم آگاہ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ آپ کا دین اموی نہیں ہے، نبوی ہے، کیونکہ نبوی دین اللہ کی رحمت ہے اور اموی دین کا دیا ہوا تصور انسان کی خجالت اور شرمندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس میں ہم نے کسی شخصیت کا پیمانہ بیان نہیں کیا کہ جناب وہ فلاں تھا یا یہ تھا یا یہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں، نہ ہم کرنے کے مجاز ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے صرف وہ رویے بیان کرنے ہیں جو فطرت کے مطابق تھے یا فطرت کے مخالف تھے، جس سے آپ کو ہر ایک شخص کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس درجے کا بندہ ہے۔ تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا، نہ میں نے کرنا ہے، امت خود خیال کر لے گی جب حقائق سامنے آئیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ ماہ مبارک ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف ہے۔ اس میں حضور کی تشریف آوری اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا انقلاب آفرین یہ تصور تھا کہ آپ کی تشریف آوری پر ہی کائنات کے اندر ہلچل مچ گئی اور کیسر و کسرا کے کنگرے گر جاتے ہیں، بت منہ کے بل بت قدوں کے اندر بت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ جلالت تھی نبوت کی، یہ شان تھی، شوکت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شان دکھانے کے لیے تو نہیں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد تھے اور بعثت کے بھی مقاصد ہیں۔ اور اولین مقصد جو ہے الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے اس پر مخلوق خدا کو قائم رکھنا، دائم رکھنا اور دنیا اور آخرت کی فلاح کی دعوت دینا، یہ آپ کے منشور نبوت میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اپنے نبوی دین کے ٹائٹل پر، الہی نظام کے دستوری تسلسل کی عظمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں، یہ لام کہ لگا کر اپنے تشریف آوری کی علت غائی کو بیان کر دیا کہ اس لیے میں تشریف لایا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں، اعلیٰ اخلاق کو معراج بخشوں۔ انسانیت اس وقت جو بد اخلاقی کی آگ میں جل رہی ہے اور اہل مکہ کے جو من مانیاں ہیں، ظلم اور بربریت اور جبر اور استبداد ہے، اس کے ساتھ میں مد مقابل آ کر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دوں تاکہ انسان انسانیت کے روپ میں حسن عظمت کی طرف آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سے اخلاق عالیہ کی ان منازل پر تھے جس سے آگے منزلوں کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ خود ذاتی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مزاج رکھتے تھے، ہاں آپ اپنے ساتھیوں کو بھی جو اس وقت آپ کے ہم عمر تھے اس وقت بھی آپ تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اپنے کردار کی عظمت میں دکھاتے تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی اہداف میں سے ایک یہ بھی ہدف تھا کہ جو حقوق غصب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غاصبوں کے مد مقابل طاقت بن کر تشریف لاتے اور ان سے حقوق چھین کر اہل حق کو دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا بچپن سے ہی وتیرہ تھا۔ جو ہی آپ تھوڑے بہت چلنے پھرنے کے لائق ہوئے 10-12 سال کی عمر مبارک میں، تو اہل مکہ میں ایک عادت تھی کہ جس وقت یہ جو ابو جہل وغیرہ تھے، یہ وہاں کے تاجروں جو دور دراز سے آیا کرتے تھے عکاس میلے کے اندر، ان کے اموال لے لیتے، مال لے لیتے، ان کو پیسے بھی نہ دیتے، مال بھی واپس رکھ کرتے، دبا جاتے۔ تو اس طرح تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی اس نبوی عظمت کے ساتھ ان حقوق کی بحالی کے لیے کردار دیا اور اپنے ہم عمر لڑکوں کی ایک تنظیم بنائی، بٹالین بنائی، تو پھر اعلان کیا کہ خبردار آئندہ ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ چلتا آیا۔ اب جب اعلان نبوت فرمایا تو اس تصور عظمت کو اور اس تسلسل کو دینی حرمت بھی مل گئی، تشریعی مقام بھی دے دیا۔ اب یہ کفار مکہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے تو وہ خاندانی شرافت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبی ملکات کا
تقدس تھا، لیکن اب اس اعتبار سے جب اس کو تشریعی حیثیت دی گئی اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، تو یہ بھڑک اٹھے۔ ہاں اب ہمارے ساتھ اس سے بھی آگے کام ہونے والا ہے، ہم اپنے پرانے رویوں کو اور اپنی ٹھاٹ باٹ کو بھول جائیں اور یہ کریں وہ کریں، تو مد مقابل آ گئے۔ اصل یہ جو بت پرستی کا ٹائٹل ہے وہ بطور شیلٹر استعمال کیا کرتے تھے۔ بت پرستی مذہب کوئی نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں، قرآن کریم نے گواہی دی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ ذریعہ ہیں بت۔ تو اس حوالے سے وہ مزاحم ہو گئے، انہوں نے بھی اپنا جتھا بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ گئے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی دینی بنیادوں پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایک ماحول پیدا کر دیا تھا جو اہل مکہ کے ظالمانہ اور جارحانہ رویوں کے مد مقابل ایک طاقت بنتا جا رہا تھا۔ تو اس حوالے سے اہل مکہ نے اپنے مفادات کو زد میں دیکھا ہے کہ اب ہم نہ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کا مال دبا سکتے ہیں، اور نہ کسی کا جو ہے مال غصب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں اس وقت ان کے سامنے ان کے مفادات تھے، اور انہوں نے شیلٹر بنا لیا بتوں کو وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ مٹی کے پتلے ہیں اور ان پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ اور کسی کے پاس ہے۔ بہرحال یہ مفادات کی جنگ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہاشم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عبد الشمس ٹکرا گیا کہ وہ بھی کہتا تھا کہ یہ سارا مال میرے پاس آئے، حالانکہ آپ تو ان اموال کو اللہ کی امانت سمجھ کر مخلوق خدا پر خرچ کیا کرتے تھے۔ 3-4 لاکھ حاجیوں کو 4 ماہ تک میزبان بن کر وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کنگال تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ اخلاقی عظمت تھی۔ تو لوگوں کی عقیدت، محبت، احترام کی عظمت کو دیکھ کر یہ جل بن گئے کہ یہ اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر میں آپ کو یہ ساری تفصیلات بتا چکا ہوں کہ وہ منافرے ہوئے، ان کو وہاں شام جانا پڑا وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اب اس کو جس وقت آپ نے نبوت کی حیثیت سے ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہا تو یہ طاقت بن کر مد مقابل آ گئے۔ اور اب یہ جو ابو سفیان تھا یہ تو ماشاءاللہ سرخیل تھا نا ان چیزوں کا، ہر جگہ بڑا سرمایہ خرچ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے قتل کیا؟ کیوں نہیں آئے اس طرف؟ اس واسطے نہیں آئے کہ پہلے ایک خاندانی اقدار تھیں اور دین ابراہیم کا جو تسلسل تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاربند تھے، آپ اپنے انداز میں وہ کام کرتے تھے۔ لیکن اس وقت وہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ گئے کہ اب یہ طاقت بن گئے ہیں اور دینی طاقت بن گئے ہیں، اور ہماری جو معاشرت ہے، ہمارے مفادات جو ہیں وہ زد میں آتے ہیں۔ جنگ مفادات کی تھی، یعنی عبد الشمس بھی مفادات کے حوالے سے مد مقابل آیا، حرب بھی اور ابو سفیان بھی۔ اور یہ لوگ جتھا بنا کر کہتے تھے کہ رفادہ اپنا ان کے پاس، بنی ہاشم کے پاس سقایا، حجابہ، یہ سارے منصب ان کے پاس، رئیس یہ، اور نبوت رہ گئی تھی وہ بھی یہ لے گئے۔ تو اس طرح کا یہ خد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے کہ کہاں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کہاں نبوت رکھنی ہے۔ پہلے نبوت کے لیے اس طرح کا پاکیزہ مزاج فطرت کا ایک پیکر تو میں پیش کرو، تو اگر ان کے پیکروں کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو کوئی نہ کوئی ان کو رونق عظمت تو مل جاتی، نبوت نہ ملتی، کیونکہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے وہ اپنے مزاج کی رونت کو ہی اپنا دین سمجھ لیا تھا اور مد مقابل آ گئے۔ 22 سال تک ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کرتا رہا، آپ کے قتل کے منصوبے بناتا رہا، اور پھر جس وقت فتح مکہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اسی انتظار میں تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مکہ فتح ہو گیا۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں، یا سر قلم ہے یا کلمہ ہے، حضرت ابن عباس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا، میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ، پورے علمی نظم کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ کلمہ پڑھا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہی اسی عظمت ایمان کا احترام کرتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی
بہرحال اب ایک طرف صاحب خلق عظیم جس کا ٹائٹل قرآن دیتا ہے کہ اس انتہائی عظمت اخلاق پر مصطفیٰ تھے کہ جس سے آگے اس سے آگے کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے، صاحب خلق العظیم انک لعلی خلق عظیم۔ تو مد مقابل یہ تھے، یہ اخلاق سے شروع سے ہی عاری تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے رویوں کو دیکھ لیں، سماج سے لے کر معاشرت تک، فرد سے لے کر جماعت تک، اور پھر اموی دین کو آئینہ بنا کر ان کے رویوں کو ان کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر تو شکل و صورت نبوی دین کی حرمت مآب اس آئینے کے اندر نظر آتی ہے ان کی شکل، تو پھر تو ہم سلام نیاز پیش کریں گے، اور اگر کچھ اور نظر آتی ہے رویوں کے اعتبار سے تو پھر امت کو آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے خیال سے نہیں، اہل سنت علیہم الرضوان جو اکابر محقق اور دیانتدار علماء ہیں، ان کی تخلیقات اور ان کے تحقیقات کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی کوئی خیال نہیں ہے، نہ ہی میں اس حق میں ہوں کہ خیال آرائی کروں، میری کوئی ذاتی حیثیت ہی نہیں، میں تو پورا طالب علم ہی نہیں، عالم ہونا تو دور کی بات ہے۔ بہرحال ایک طرف صاحب خلق عظیم اور دوسری طرف ابو سفیان کے وہ جارحانہ رویے، اب کس بنیاد پر کہا جا سکے کہ تکریم کدھر ہے؟ ظاہر ہے قرآن کریم نے جن حرمتوں کو بطور حرمت بیان فرمایا ہے وہ ساری حرمتیں مزاج مصطفیٰ کا خمیر تھیں، اور مد مقابل یہ کون لوگ تھے، ان کی ذاتی صلاحیت کیا تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی اور اس کو نجات کا ضامن قرار دیا، لیکن آپ دیکھ لیں ملک عزوز کے بانیوں نے کتنا اخلاق اپنایا ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ اگر ہم اپنی اسٹیبلش ہسٹری اور صحیح السند اپنا احادیث جو ہیں ان کی روشنی میں ان کے رویوں کو پیش کریں تو لگتا ہے کہ اخلاق نام کی شے ان کے قریب سے کبھی نہیں گزری۔ اب اعلیٰ اخلاق میں سے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ذات پر، نبی کی اہل پر درود پڑھو، اور یہ مغلظات بولتے رہے، گالیاں نکالتے رہے، سب و شتم کرتے رہے، یہاں سے ان کا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ کسی صحابی کا کبھی بھی ان کے من میں احترام نہیں آیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں معاصر اہل علم سے، کیا اصحاب رسول اللہ رضوان کا جو قتل عام ہے اور ان کی تذلیل ہے، ان کی بیٹیوں کی تذلیل ہے، ان کی عورتوں کی تذلیل ہے، ان کے وقار کی تذلیل ہے، اور ان کے دینی حرمت کی جو ہے تذلیل ہے، تو کیا یہ دین ہے؟ آپ پوچھ کر بتائیں بنو امیہ سے یہ کس بنیاد پر کیا کرتے تھے؟ کیا الگ سے کوئی وحی آئی تھی ان کے پاس کہ ایسا کرنا ہے ان مبارک لوگوں کے ساتھ؟ بنو امیہ سر سے ہی پوچھ کر بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت میں تو قرآن بطور دلیل نازل ہوا ہے، تمہارے دین کے اندر کیا نازل ہوا ہے؟ یا اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ اسی دین سے وابستہ ہیں تو بتائیے اس دین کے کتنے تقاضے انہوں نے پورے کیے ہیں؟ ہر جگہ دینی حرمتوں کو پامال کرنا ان کا شوق رہا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ جو قرآن اگر شراب کو حرام کرتا ہے تو شاہی دربار میں شراب چلتی ہے، سود کو حرام کرتا ہے تو شاہی دربار میں سود سر عام چلتا ہے، اور اگر یعنی اصحاب کرام کی تکریم کے لیے قرآن نے دعوت دی ہے اور ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی تذلیل کرتے رہے ہیں۔ اہل بیت پر درود پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اہل بیت کو گالیاں دیتے رہے ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی تصور تو ان کے پاس بھی ہوگا نا۔ اس تصور کے پس منظر میں جو جذبات تھے وہی ان کی دلیل تھی، اور وہ جذبات جو ہے وہ خاندانی عصبیت تھی۔ تو گویا ان کا دین عصبیت سے ہی شروع ہوتا ہے اور عصبیت ہی پر جا کر رک جاتا ہے۔ اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی بندہ کسی جگہ پر انگلی کا اشارہ کر کے دکھا دے کہ اس ٹائٹل پر، اس تصور میں ان کے اخلاق جو ہیں وہ کریمانہ رہے ہیں، نہیں۔ تو گویا ان کا یہ پہلا عنوان تھا کہ اخلاق عالیہ کے مد مقابل اخلاق جارحانہ
کو فروغ دیا جائے اور تذلیل کی جائے اہل اسلام کی۔ ہاں، کافروں کی یہ تکریم کرتے تھے، اس لیے اسی تکریم کے تصور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر انہوں نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو جگہ دی ہوئی تھی، ان کی تکریم کرتے تھے۔ اصل حقداروں کو جس کلمے کے ٹائٹل پر یہ منظر عام پر آئے ہیں، اسی کلمہ پڑھنے والوں کی توہین ان کا مزاج تھا۔ اب آئیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے دین کا امتیازی وصف کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرے دین کی بنیادیں خیر خواہی پر ہیں۔ اب جس دین کی بنیادیں رسالت بیان کر فرمائیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ یہ خیر خواہی ہے، اور اس حد تک لوگ خیر خواہی میں چلے گئے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کو ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا، یہ ہے خیر خواہی۔ جس کے پاس جس وقت ہجرت کر کے مدینہ میں لوگ گئے ہیں مہاجر، تو اپنی زمینوں کے اندر، اپنی جائیدادوں کے اندر ان کو شریک کر لیا گیا تھا، اور چونکہ مدینہ میں زیادہ کاشتکاری تھی، زراعت تھی، تو یہ جو اہل مکہ تھے یہ تاجر تھے اور اہل مدینہ زراعت کرنے والے تھے۔ تو اب جب اہل مکہ نے زراعت میں شرکت کی تو ان کو زراعت کا نہیں آتا تھا، اپنا تجربہ نہیں تھا، تو معاملات جو ہے وہ دیگرگوں ہوتے گئے۔ اب اہل مدینہ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو ہل چلانے کا طریقہ کار کا نہیں اندازہ، گوڈی کرنے کا طریقہ کار کا نہیں اندازہ، جو چیزیں زراعت میں ضروری ہیں وہ یہ نہیں کر پاتے، تو اس طرح نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انصار مدینہ، خیر خواہوں کی وہ جماعت جس پر خدا سلام فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت کوئی کاشتکار ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ کسی کو اپنے کاشتکاری میں شریک کرتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زمینوں کو حصے پر دیتے ہیں، زمین ہماری ہوتی ہے، کچھ آدھے پچھدے اخراجات بھی ہمارے ہوتے ہیں، اور جو پیداوار ہوتی ہے ہم تقسیم کر لیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین ہم مشترک کر لیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے سماج اور اپنے حوالے سے یہ بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، اب یہ خرید فروخت تو زمینوں کی کر نہیں سکتے، تو کام کاج کے بارے میں تمہاری شکایت ہیں کہ یہ کاشتکاری جانتے نہیں ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں وہ دیگرگوں ہو رہے ہیں، تو حل کیا ہے؟ تو انصار مدینہ کی حرمت کو کروڑوں سلام، کہا یا رسول اللہ پھر اس طرح کیجئے، اپنی نبوی اتھارٹی سے ہماری زمینیں جو ہیں ان کے نام الاٹمنٹ کر دیں، یہ مالک بن جائیں گے، اور ہم اہل مدینہ ان کے مزارع بن کر کام کریں گے۔ یہ ہے الدین النصیحہ کی تاثیر، خیر خواہی کی وہ شان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج تو ہم زمین کے حقیقی حقداروں سے ان کا حق چھین رہے ہیں نا، اس وقت ان لوگوں نے اپنی زمینیں ان کے نام کر دیں اور ان کے نوکر اور مزارع بن کر رہے۔ یہ ہے تعلیمات نبویہ۔ اب اگر اموی دین میں یہ منظر دیکھا جائے تو سوائے مسلمانوں کے حقوق کے غصب کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، بیت المال کے ناجائز استعمال کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، رشوت اور کیا کیا کچھ ہے یار، میں اس بدعنوانیوں کو میں کیسے پیش کروں، جس سے کتابیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تاریخ پر تو چلو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ نہیں جانتے، حالانکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ تاریخ ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں بھئی کوئی تو ایسی حرمت پیش کرو جس کو ہم قرآن کے ساتھ وابستہ کر سکیں یا قرآن کے آئینے میں اس کو دیکھ سکیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بنیاد خیر خواہی پر رکھی ہے، اور بنو امیہ نے اسی دین کی تباہی کے لیے جو بنیاد رکھی اپنی خواہش نفس، اپنے خیالات اور اپنا جبر اور تسلط۔ تو کون سا صاحب اخلاق ایسا ہے جو ایسے دین کے بارے میں سوچ سکے جس دین میں صرف اور صرف جارحیت ہے، جبر ہے، ظلم ہے، بربریت ہے؟ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت قرآن نے گواہی دے دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ بھئی ایک طرف رحمت للعالمین کھڑے ہیں
اور اپنا دین رحمت لے کر کھڑے ہیں، اس کے رحمت کے جو ہیں مقتضاءات اور اثرات اور اہداف لے کر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف جارحیت اور ظلم اور بربریت کو رواج دیا جا رہا ہے اور اسی کو ہی دین قرار دیا جا رہا ہے، تو کس طرح انسانیت چل سکے؟ اس لیے ماہ مقدس میں یہ جو ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف ہے، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ خد و خال، وہ پہلو پیش کیے جائیں جو نظام سے متعلق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف معجزات دکھانے کے لیے نہیں آئے یا اپنے کمالات دکھانے کے لیے، کمالات تو آپ کے اوصاف میں سے کوئی وصف ہے، اصل آپ کی تشریف آوری کا مقصد جو ہے حقوق کی بحالی، فرائض کی تعلیم، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور سیرت کی روشنی میں اسوہ کاملہ کے تقدس میں انسانیت کو آگے چلانا ہے اور خدا تک پہنچانا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نبوی تعلیمات کا آغاز علم سے کیا، قرآن نے بھی علم سے کیا، اور یہ اموی بادشاہ جو ہیں علم کے ویسے ہی مخالف تھے۔ تو اس پر تو انشاءاللہ ہم الگ سے پورا پروگرام دیں گے کہ ان میں علماء کتنے گزرے ہیں، اور علماء کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، کتنے علماء کی زبانیں کاٹی ہیں، کتنے علماء کا قتل کیا ہے۔ قصور کیا تھا کہ وہ صاحبان علم و عرفان تھے اور دین سے وابستہ تھے، ہر دیندار کے وقار کو مجروح کرنا ان کی ترجیحات میں شامل تھا۔ تو اس طرح پھر معاشرے چلتے ہیں۔ ہم اگر اموی دین کی اقتدا پر آئیں، ہم چاہتے ہیں جس طرح مولویوں نے ایک حدیث کھڑی ہوئی ہے کہ میرے صحاب جو ہیں یہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے تو ہم نہ ہدایت پا جاؤ گے، بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، بھائی ہدایت پا جاؤ گے، یہ جعلی حدیث ہے۔ اب اگر کوئی بادشاہ سلامت کی اقتدا کرتا ہے اور اپنے تسلط اور اپنی جارحیت کے ساتھ اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، تو کیا خیال ہے غیر مسلم جو ہیں اس بات کو قبول کریں گے، اسلام کی طرف آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ آپ ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے کتنے مسلمان قتل کیے ہیں جن کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف تھیں اور اسلام میں طاقت بنی، اور اسلام کے اندر ان کا ایثار اور وفا قرآن بیان کرتا رہا۔ ان کو یہ قتل کرتے تھے، اور جو اسلام دشمن تھے یہود و نصارہ، ان کے ساتھ ان کے اچھے راہ و رسم تھے، اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ ہم نے مارگریٹ تھیچر تک کا سارا مطالعہ کیا ہے کہ پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے۔ تو بھائی انصاف کی دنیا میں آؤ اور حق کی طرف آؤ، میرے کہنے پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی حرمت کو سامنے رکھ کر اور قرآن کریم کی روشن آیات اور مشیت الہی کے تقدس کو سامنے رکھ کر اس طرف آؤ۔ یہ جو جیلے میلے کیے ہوئے ہیں، حادثہ خلط ملط، ہاں جی، ہر ایک کے لیے جناب والا صحابیت کے بر کے اندر اس کو چھپا کر جناب والا جو حرمتوں کی پامالی ہوئی ہے، اس کی نشاندہی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جناب والا قصوروار قرار پاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کریں، اگر یہی ان کی عصمتی بیان کرنی ہے تو قرآن کریم کی آیات کا بھی انکار کر دیا جائے اور احادیث طیبات کا بھی انکار کر دیا جائے، صحابہ کرام کی تکریم کی حرمت کا بھی انکار کر دیا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کے تو ویسے ہی یہ دشمن ہیں اور مولوی بھی دشمن ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام کا جتنا بھی شرف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، بس ٹھیک ہے۔ پھر جتنی آیات تمہارے لیے بچیں اس پر چلتے رہو۔ ایک بھی آیات کا کوئی حرف اموی دین کی تائید میں تو کیا، نعوذ باللہ من ذالک، خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مطلب اموی دین اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اور آج کل اموی دین ہی کا فروغ ہے، اور بنو امیہ کے ہی جناب والا عرس بنائے جا رہے ہیں، اور انہیں ہی دین کا سارا اثاثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ملا اعظم کی وہ جہالت جس پر خود جہالت کو بھی رونا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین اور جعلی باتوں سے بچائے اور امت کو حق کا راہ دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔